بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کوئی غیر مسلم مسلمانوں پہ یہ اعتراض کرے کہ صاحب ان کے ہاں تو پوری عمر ہر روز 5 مرتبہ بس اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے اور کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ جس طرح یہ ہر روز 5 مرتبہ اللہ کا ذکر واجب ہے، اسی طرح اس اللہ کے ذکر کے لیے اپنے نفس کو بلند سے بلند تر کرنے کے لیے علی کا ذکر بھی لازم ہے۔ اس حقیقت کو آپ سمجھ لیں گے، حسین ابن علی آج بھی زندہ ہیں اور روح انسانی کی پرورش کر رہے ہیں۔ اس جملے کو یاد رکھیں، یہ خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے، یہ شاعرانہ تصور نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ پیغمبر آج بھی زندہ ہیں اور روح بشری کی ہدایت فرما رہے ہیں، علی آج بھی زندہ ہیں اور روح بشری کی رہنمائی فرما رہے ہیں، حسن و حسین آج بھی زندہ ہیں اور روح انسانی کی پرورش فرما رہے ہیں۔ اس موضوع کو ذہن میں رکھیے گا، اور اسی لیے یہ ضروری ہے، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، ہم بھی تو اپنا کام کریں، وہ لطف فرما رہے ہیں تو ہم ان کے الطاف کی قدردانی تو کریں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بچوں کا اپنے والدین سے رشتہ، ماں فطری طور پر مجبور ہوتی ہے کہ بچے کو دودھ پلائے، بچے کا خیال رکھے، بچے کی پرورش کرے۔ اس زمانے میں بھی جب بچے کو بظاہر ویسا ادراک نہیں ہوتا، بچہ ماں کو پہچانتا بھی نہیں ہے، باپ کو پہچانتا بھی نہیں ہے، لیکن ماں اور باپ فطری طور پر، قدرتی طور پر مجبور ہوتے ہیں کہ بچے کی پرورش کریں۔ بچہ نہیں پہچانتا ماں کو، بھوک کے وقت اسے بھوک لگی، دودھ مل گیا، جب کچھ بڑا ہوتا ہے نا بچہ، چند مہینے کا ہوتا ہے، تب پہچاننے لگتا ہے کہ یہ ماں ہے، یہ باپ ہے۔ شروع میں کیا پہچان ہے؟ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، ولادت ہوئی بچے کی، 1 مہینے 2 مہینے آپ ساتھ میں رہے، اس کے بعد سفر پہ چلے گئے، 2-4 مہینے کے بعد واپس آئیں گے، وہ بچہ اب آپ کی آغوش میں نہیں آئے گا فوراً، لیکن کون سا آ گئے ہیں؟ باپ کا چہرہ دیکھے گا اور رو کے ماں کے سینے سے لپٹ جائے گا، کیا ہوا؟ میں باپ ہوں بھائی۔ نامانوس ہے بچہ، اور ہمارے یہاں بچہ نامانوس ہے، لیکن باپ کے دل میں شفقت قدرتی طور پر موجود ہے۔ یہ ہے نادانی کا زمانہ، ٹھیک؟ کتنا ہی بچہ باپ سے دور بھاگے، باپ اس پہ شفقت جاری رکھے گا۔ یہ ایک منزل ہے۔ دوسری منزل، جب بچے کا شعور بیدار ہو گیا، اب باپ کے توقعات، باپ اپنی ذمہ داریاں، پدرانہ شفقتیں، پدرانہ فرائض انجام دیتا رہے گا، چونکہ وہ مجبور ہے۔ میں نے 2 الفاظ استعمال کیے، آپ کہیں گے یہ مشکل لفظ لے کے آ جاتے ہیں۔ ایک لفظ ہے مجبور، ایک ہے مجبول۔ مجبول یعنی جبلت اس کی ہے، انسٹنکٹ اس کی ہے، جبلت اس کی ہے۔ پروردگار نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنے بچے کی پرورش کرے، بچہ اسے پہچانے یا نہ پہچانے۔ یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی تو خدا کی قسم تمام عالم انسانی چاہے علی و حسین کو پہچانے یا نہ پہچانے، وہ ان کے روحوں کی پرورش کر رہے ہیں۔ پرورش کا عمل جاری ہے۔ موضوع یہ بڑا ہے، لیکن اجمالاً مختصراً عرض کرتا ہوں، جو لوگ پہچاننے لگے، اب وہ بچہ جو نہیں پہچانتا اس پہ بھی باپ کی شفقت ہے، لیکن جو بچہ بڑا ہو گیا اور پہچاننے لگا باپ، اس سے باپ کو توقع ہوتی ہے۔ اب بڑے ہو گئے، پہچانتے ہو میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہاری پرورش کی، اب تمہارے اوپر بھی لازم ہے
کہ میرا احترام رکھو، مجھ سے تعلق رکھو، رشتہ برقرار رکھو۔ حالانکہ ماں باپ وہ ہیں کہ اگر اولاد واقعاً ایسی نالائق ہے کہ بالکل ماں باپ سے تعلق نہیں رکھتی، پھر بھی اگر اولاد مشکل میں پڑ جائے تو خود بڑھ کے ماں باپ ہی اس کا سہارا بنتے ہیں۔ لیکن عموماً یہ تقاضا ہوتا ہے فطری قدرتی کہ یہ اولاد ماں باپ سے حسن سلوک قائم رکھے۔ واضح ہوگی بات اتنی؟ ہم جو مسلسل ذکر علی، ذکر حسین، ذکر محمد، ذکر آل محمد کرتے ہیں اور توسل پہ زور دیتے ہیں، یہ توسل خلاف تقاضائے توحید نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اولاد والدین سے حسن سلوک کرتی ہے۔ پہچاننا ہے یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، ہمیں ان کا ذکر بھی کرتے رہنا ہے، ان کا احترام بھی برقرار رکھنا ہے، ان سے زندہ رشتہ برقرار رکھنا ہے، ان کے توسل سے خدا لم یزل ولا یزال سے رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد ہے نا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ براہ راست خدا سے ہم رابطہ رکھتے ہیں، ضرورت کیا ہے ان کی؟ ضرورت ہے، محمد کی بھی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی کی بھی ضرورت ہے، فاطمہ کی ضرورت ہے، حسن کی ضرورت ہے، حسین کی ضرورت ہے اور رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ اچھا آپ کو ایک مثال دے دوں آج۔ دیکھیں جو کچھ پڑھنے آیا تھا نا، ممبر پہ آنے کے بعد ذہن بدل گیا، لیکن کچھ نہ کچھ وہ جو سوچ کے آیا تھا وہ بھی عرض کروں گا۔ ہم لوگ ماں باپ کی آغوش میں پلے، ہماری تخلیق میں تو بہرحال ماں باپ کی قد و کاوش بھی شامل رہی، پھر لطف الہی سے پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے، پل رہے ہیں۔ اللہ کی براہ راست وحی ہمارے اوپر نازل نہیں ہوئی، اللہ نے براہ راست ہمیں تعلیم کچھ نہیں فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ ہم سب کے بابا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام، یہ مسلمہ ہے نا کہ وہ بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کیا تھا اور براہ راست علم عطا کیا تھا۔ قرآن ہے، قرآن ہی کہتا ہے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، قرآن ہی کہتا ہے کہ اللہ نے براہ راست آدم کو علم عطا کیا تھا۔ وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علمہ کا فاعل کون ہے یہاں؟ جبرائیل نہیں، خدا ہے، خدا نے حضرت آدم کو علم عطا فرمایا۔ کیسا رشتہ ہے آدم کا خدا سے؟ پھر بھی جب آدم کی توبہ قبول کرنی ہوئی تو براہ راست توبہ قبول نہیں فرمائی، یہ بھی قرآن ہی بتاتا ہے، کوئی ضعیف روایت نہیں، قرآن ہی نے یہ بتایا کہ ہم نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا۔ کہ جب آدم کو توبہ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو کچھ کلمات تھے جو اللہ نے سکھائے کہ ان کلمات کے جن کا براہ راست اتنا تعلق تھا خدا سے کہ خدا نے خود علم عطا کیا، توبہ قبول کرنے کے لیے واسطہ درمیان میں رکھا، تو ہم اور آپ کس شمار میں آئے؟ اب وہ کلمات کیا تھے؟ مسلمانوں کے بڑے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہ کلمات ان خمسہ نجبہ کے اسماء گرامی تھے۔ اللہم انی اتوجہ الیک واتوب الیک بمحمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین۔ آدم کو تو رابطہ رکھنا پڑا ان کے واسطے سے، اور ہم کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں یا اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے براہ راست اس کے الطاف و عنایات خصوصیہ کی بھیک مانگیں بغیر ان کا واسطہ دیے ہوئے؟ اس لیے یاد رکھیں ان سے واسطہ رکھنا ہوگا۔ یہ مسلسل کبھی کبھی ہمارے جوان بچے یہی ایک ٹاپک ہے، ہاں بیٹا یہی ایک ٹاپک ہے، اس دنیا میں بھی سرفراز ہونے کے لیے اور اس دنیا میں بھی سرفراز ہونے کے لیے کچھ کرو مگر ذکر محمد و آل محمد سے غفلت نہ کرنا، کچھ بھی کرو اس ذکر سے غفلت نہیں برت سکتے۔ عجب بعض اور حضرات آ گئے، دانشور، عالم، اسکالر،
اور مختلف طرح کے ٹائٹلز لگائے ہوئے، مختلف قسم کے نظریات. کبھی کبھی سائنس پڑھاتے ہیں، سوشولوجی پڑھاتے ہیں، اور بہت سی چیزیں، اکنامکس پڑھاتے ہیں. یہ جو سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ ہم جیسے مولویوں سے زیادہ اکنامکس جانتا ہے، ہم سے زیادہ سائنس جانتا ہے، ہم سے زیادہ فزکس جانتا ہے. یہ یہاں فزکس سننے نہیں آیا، مینجمنٹ سننے نہیں آیا، یہ آیا ہی ہے یہاں ذکر محمد و آل محمد سننے. یہ بات پیش نظر رہے. ہر آدمی اپنی اپنی فیلڈ میں منتہا درجے پر ہے، ایکسپرٹ، آتھورٹی، ڈاکٹریٹ، پوسٹ ڈاکٹریٹ لیول پر ریسرچر ہے. یہاں اس فرش پر کس لیے آیا ہے؟ سائنس پڑھنے کے لیے یونیورسٹیاں موجود ہیں، کالجز موجود ہیں. یہاں سے کون سی سائنس ہم پڑھائیں گے؟ یہاں سے جو کچھ ہمیں پڑھانا ہے وہ ایک ہی بات ہے کہ اس دنیا کو ہم حقیر سمجھیں، اس دنیا کو تسخیر کریں، مگر اس دنیا کو فراموش نہ کریں، اور ان وسیلوں کو ہاتھ میں رکھیں جو اس دنیا میں بھی کام آنے والے ہیں اور اس دنیا میں بھی کام آنے والے ہیں. یہ امام بارگاہوں کی مجلسیں ہوں، گھروں کی مجلسیں ہوں، کہیں ذکر ہو، مجلس حسین کا موضوع خدا سے شروع ہوتا ہے اور خدا پہ تمام ہوتا ہے، لیکن گزرتا ہے محمد اور آل محمد کے تذکرے کے ساتھ. اب میں عرض کروں اتنی تمہید کے بعد کہ آج جو میں نے آیت مختصر سی آیت، 4 الفاظ ہیں صرف، یہ آیت انتخاب کی. سورہ مبارکہ مائدہ کا سرنامہ ہے. یہ سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے. ارشاد الہی آیت یہ اپنے اندر اس کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. فقہ سے لے کر یعنی روزانہ کے شرعی فرعی مسائل، اصول دین کے بنیادی مسائل تک اس آیت میں حکم الہی موجود ہے. ماشاءاللہ عالم دین تشریف فرمائے، پروردگار کو سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ حضرات کو توفیق کرامت فرمائے کہ ان سے استفادہ کریں. ترجمہ کر دیتا ہوں اور چند جملے بس. تفصیل سے گفتگو کی نہ کیفیت ہے نہ موقع محل ہے، اور آپ کی ذہانتوں پہ بھروسہ ہے کہ ایک جملہ عرض کروں گا اور راہ روشن ہو جائے گی. پہلی بات جو ظاہری ترجمہ آپ کو ہر ٹرانسلیشن میں ملے گا وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اوفوا بالعقود، دیکھو جو عقد و پیمان کرو آپس میں اس کی وفا کرو. بجائے خود کتنا بڑا حکم ہے، یہ کتنا بڑا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا یعنی وفا کرو، ایفا کرو. کس چیز کی؟ بالعقود، جو بھی تم آپس میں عہد و پیمان کرو. عقود جمع ہے عقد کی، ٹھیک ہے نا. عقد نکاح بھی عقد ہوتا ہے، عقد بیع بھی عقد ہوتا ہے. آپ کوئی مکان خریدتے ہیں، کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کانٹریکٹ لا کے تحت آتا ہے نا. ایک چیز ایک نے بیچی، دوسرے نے خریدی، انہوں نے کہا میں بیچتا ہوں، دوسرے نے کہا میں خریدتا ہوں، اعلان ہو گیا، قیمت لی گئی، دی گئی، کانٹریکٹ ہو گیا، رجسٹری ہو گئی. اب کیا کرنا ہوگا؟ اوفو کے تقاضے کیا ہیں؟ بھئی آپ نے پراپرٹی بیچی ہے تو اب یہ پراپرٹی ان کے ہینڈ اوور کریں. اب احکام اور آثار مترتب ہوں گے کہ ابھی تو سب اپنی جگہ ہیں. ایک صاحب رہ رہے ہیں مثلاً رضویہ سوسائٹی میں، ایک صاحب رہ رہے ہیں گلشن اقبال میں. پراپرٹی جو ہے وہ ہے ڈیفنس میں. ایک صاحب نے بیچی، دوسرے صاحب نے خریدی. یہ ہو گیا عقد بیع. اب اس کے آثار کیا ہوں گے؟ یہ جو پراپرٹی ڈیفنس میں ہے، جو آپ نے بیچی خریدی ہے، وہ ان کے سپرد کریں، اس کا قبضہ دیں، اس کا قبضہ دیں ان کو جن کے ہاتھ آپ نے بیچی ہے. یہ ایفائے عقد ہے. واضح ہے؟ ایک مثال کافی ہے نا. اسی طرح عقد کی مثال ہے، جتنے عقود ہیں کانٹریکٹ لا کے تحت، جتنے بھی قسم کے کانٹریکٹس اور عقود ہیں سب شامل ہیں. تو اس میں اصل شرعی کیا، شریعت کیا کہتی ہے؟ اوفوا بالعقود، تم نے کوئی عقد کیا اس کی وفا کرو. ٹھیک ہے. اچھا، جو میں نے کہا تھا یہ دنیاوی روزمرہ کے شرعی فرعی احکام سے لے کر اور عرفانی احکام تک یہ بات چلے گی. تو بس ایک جملہ کہوں اور عرفانیات کا باب کھل جائے گا، مکمل آپ کیجئے گا. جس طرح یہاں یہ ہے کہ آپ نے جو چیز بیچی، جس کے ہاتھ بیچی ہے اس کو قبضہ دے دیجئے، ورنہ پھر ایفائے عہد نہیں ہو سکے گا. تو اگر آپ نے بیعت کی ہے خدا سے،
بیعت خدا سے ہوتی ہے، اور بیعت کیا ہے؟ وہی بیع، خریدنا بیچنا۔ اگر آپ نے اپنے نفس کو بیچا ہے تو پھر اس نفس پر اس کو قبضہ دے دیجئے۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو ایفاء عہد نہیں ہوا، پھر آپ کیا ہوں گے؟ مجرم، خائن، بے عہد، بد عہد، بے ایمان، بد معاملہ۔ یہ کون سا معاملہ ہے؟ بیچا اور اس کو ایک ذرہ اختیار نہیں دیا، کر وہی رہے جو آپ کا جی چاہتا ہے۔ واضح ہے بات؟ تو روزمرہ کی زندگی سے لے کے یہ آیت وہاں تک پہنچی کہ اللہ سے اگر واقعاً عہد و پیمان ہوا ہے نا، ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو آپ جانیں، ہر شخص اپنے اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ لا الہ الا اللہ کہا ہے، محمد الرسول اللہ کہا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں پر اللہ کی بیعت کی ہے۔ علی ولی اللہ کہا ہے، یعنی علی کے ہاتھوں پر محمد کی اور خدا کی بیعت کی ہے۔ تو پھر اس بیعت کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ اگر بیعت کے تقاضے پورے نہیں کیے تو پھر عہد وفا پورا نہیں۔ اب ایک منزل اور آگے بڑھیں۔ ہمارے یہاں تفاسیر کے ذخیرے میں ایک قدیم ترین تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر قمی۔ اہل علم جانتے ہیں اس تفسیر کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے مصنف علی ابن ابراہیم قمی بہت جلیل القدر شخصیت ہے علم حدیث میں، اور یہ شیخ ہیں علامہ کلینی صاحب کافی کے۔ کتاب شریف کافی، اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی سنا ہے نا اکثر۔ کافی کے مؤلف جو خود عظیم الشان فقیہ، محدث، عالم اور عاشق اہل بیت تھے، خدمت گزار دین، ان کے استاد ہیں حضرت علی ابن ابراہیم قمی۔ انہوں نے قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر نہایت اہم ہے، قدیم ترین تفسیر ہے، کلینی سے بھی پہلے۔ اور اس تفسیر میں تھوڑے سے علمی جو اختلافات آئے ہیں وہ ہیں، ان سب کے باوجود اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ اس میں اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت ہے، بس اس روایت کو ذکر کر کے آج مجلس تمام کر دوں۔ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقود ای عہود، عقود کی تفسیر کی یعنی عہود، عہد کی جمع عہود، عقد کی جمع عقود، یعنی جتنے تمہارے عہد ہیں ان کی وفا کرو۔ اور معصوم سے روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ ویسے بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کے تمام سوروں میں سب سے پہلا سورہ کون نازل ہوا ہے؟ اقرا۔ فی الحال اسی مشہور قول کو مان لیتے ہیں، ورنہ ماشاءاللہ اختلاف کس مسئلے میں نہیں ہے۔ اقرا پہلا سورہ ہے۔ آخری جو مکمل سورہ نازل ہوا مختصر ترین وہ ہے سورہ عصر، لیکن اس لحاظ سے آخر میں جو سورہ نازل ہو رہا تھا سب سے آخر میں وہ ہے سورہ مائدہ۔ یاد رہیں گی یہ باتیں؟ تو سورہ مائدہ وہ ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوا۔ اس سورے کا سرنامہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان لانے والو تم نے جتنے بھی عہد کیے ہیں، پیمان کیے ہیں، ان کی وفا کرو۔ معصوم بتاتے ہیں یہ آیت تب نازل ہوئی جب کم سے کم اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے 1-2 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ رسول اللہ خلافت علی کا عہد لے چکے تھے۔